ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں جائز ہے مورگیج پہ. بعض لوگوں کو واقعی ضرورت ہوتی ہے. کن کو ضرورت ہے؟ ایتھوپیا کے پچھلے سفر میں افریقہ سے جب جا رہے تھے نا، ایتھوپیا میں کنیکٹڈ 12 گھنٹے اسٹے ہوتا ہے. وہاں جرمنی کے ایک صاحب ملے، کہتے ہیں میرے 6 یا 7 بچے ہیں، پٹھان تھے KPK کے. کہتے ہیں مجھے رینٹ پہ گھر ہی نہیں دے رہا کوئی، کیونکہ بڑی فیملی ہے. اب جب گھر نہیں مل رہا تو پھر مجبوری ہے بھائی آپ مورگیج پہ گھر لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ روڈ پہ تھوڑی سو گے، آپ فٹ پاتھ پہ تھوڑی سو گے. تو وہ مجبوری ایک الگ مجبوری ہے. تو اس لیے میرے بارے میں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ میں ماڈرن مولانا نہیں ہوں. ہاں جتنی اسلام نے اجازت دی ہے اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے قائل تھے کہ اس وقت علماء کو روایتی انداز سے ہٹ کے کام کرنا پڑے گا. وہ بھی ہمارے اکابر ہی تھے میرے بھائی، جو ہمیں لوگ کہتے ہیں اکابر کے طرز سے ہٹ گئے ہو. وہ کیا کوئی اور تھے کیا؟ کسی اور کے مذہب کے تھے کیا؟ تو ان کی ایک سوچ تھی. آپ ذرا ان کی کتابیں پڑھیں تو تھوڑا سا دیکھو، مقاصد پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مقاصد تک پہنچنے کے لیے جو ذرائع ہیں ان میں بے تحاشا لچک پیدا کرنی چاہیے. کوئی ٹرین سے جائے، کوئی جہاز سے جائے، کوئی کشتی سے جائے، کوئی پیدل جائے. یہ نہیں کہ ٹرین سے ہمارے بزرگ گئے تھے تو ہم نے بھی کس سے جانا ہے؟ ٹرین سے ہی جانا ہے. وہ گدھے پہ بیٹھ کے گئے تھے تو ہم نے بھی کس سے جانا ہے؟ پھر چپ ہو گیا. جملہ تو کمپلیٹ کیا کرو میرے بھائی. بھائی ایک ہدف ہے، آپ نے یہاں سے کیپ ٹاؤن جانا ہے، یہ ہدف ہے. تو جو سوٹیبل طریقہ ہوگا وہاں پہنچنے کا وہ طریقہ اختیار کرو گے. یہ نہیں کہو گے کہ میرے بزرگ چونکہ ٹرین سے گئے تھے تو میں بھی کس سے جاؤں گا؟ ٹرین سے ہی جاؤں گا. اور بھائی تمہیں اگر جہاز کا ٹکٹ مل رہا ہے تو جہاز سے چلے جاؤ، گاڑی سے جا سکتے ہو گاڑی سے چلے جاؤ. ہم ذرائع کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، مقاصد پہ سمجھوتا کر رہے ہیں. یہ غلط ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی جو باتیں تھیں ان کا حاصل یہی ہے کہ مقاصد پہ، مقصد دین کی خدمت ہے اور جو فرائض واجبات ہیں ان میں کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے میرے بھائی سیاست میں بھی آنا پڑے گا. آپ کو یونیورسٹیاں بھی بنانی، بولتے کیوں نہیں، چپ بیٹھے ہوئے ہو، بنانی پڑیں گی. آپ کو مدرسے بھی بنانے پڑیں گے، ساتھ ساتھ اسکول کالج بھی بنانے پڑیں گے. دین کے ساتھ آپ کو دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھنا پڑے گا، ورنہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ماشاءاللہ اتنے اسٹرانگ ہیں یہاں پہ ہمارا بزنس. میرے بھائی جس دن حکومت نے آنکھیں پھیر لی، اللہ وہ دن نہ لے کر آئے، تہس نہس کر دیں گے 2 منٹ میں آپ کو. تو آپ کو یہاں گورنمنٹ سے اچھا ریلیشن بولو بنانا پڑے گا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہم تو بھگت رہے ہیں پاکستان میں. آپ اگر گورنمنٹ سے اچھا ریلیشن بناؤ گے، قوم کے فائدے کے لیے درباری ملا کا خطاب آپ کو دیا جائے گا تو آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پاور کس کے پاس ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، بیان کا میرا ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے لیکن جلدی سے میں لاتا ہوں دوبارہ، یہ اہم بات ہے، یہ کرنی ہے ضروری. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے مصر میں، جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی صحیح تعبیر بتائی جیل میں، پورا واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں، تو بادشاہ خوش ہوا. بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو آفر کی، انک الیوم لدینا مکین امین. بھائی مانگیے، کیا مانگتے ہو؟ آپ نے صحیح تعبیر بتائی ہے، آپ نے مصر کو تباہ ہونے سے بچایا، تو اب بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مدرسہ بنانا ہے، مجھے ایک زمین دے دی جائے. دیکھو مدرسوں کے مخالف نہیں ہوں میں، مدرسہ تو میں بھی تو مدرسے کا فارغ ہوں. اگر مدرسے نہ ہوتے تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا. اس سے مدرسوں کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں ہے، بتانا یہ مقصد ہے. مدرسے کے علاوہ بھی کسی اور ٹریک پہ بھی چلنا پڑے گا آپ کو. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک بہت بڑی مصر میں زمین دے دیں، میں وہاں مدرسہ بناؤں گا. اللہ رسول، اللہ کی تعلیمات اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا میں، یا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا میں عام کروں گا. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ بادشاہ بنا دیتا نا، سونے کا مدرسہ بنا کے دیتا آپ کو. کہتے مجھے 3000 مسجدیں بھی چاہیے، کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ لیکن یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا. غیر مسلم اسٹیٹ، مشرک، ہزاروں خداؤں کو پوجنے والے، اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم غیر مسلم، تم مجھے کہہ رہے ہو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ دفع ہو یہاں سے، میں جا رہا ہوں واپس اپنے ابا کے پاس. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے؟ تم کافروں کا ملک ہے، تم سب دائرہ اسلام سے خارج. نہ، یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض. یہ پلاننگ تھی فیوچر کی. ہم فیوچر کی پلاننگ کو بے وقوفی سمجھتے ہیں، توکل کے خلاف سمجھتے ہیں. حالانکہ مستقبل کی پلاننگ کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ بس نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. بس بھائی نتیجہ اللہ پہ جب چھوڑو جب اس نتیجے تک پہنچنے کے اسباب آپ مکمل اختیار کر چکے ہوں، آپ علاج مکمل کر چکے ہو، پھر نتیجہ کس پہ چھوڑو گے؟ اللہ پہ. علاج کرنے سے پہلے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا تو اللہ کہتا ہے بس میں بتا دیتا ہوں کیا نتیجہ ہوگا تمہارا. ٹھیک ہے؟ کھانا کھائے بغیر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو تو اللہ پہ چھوڑ دو گے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے جنازے کے لیے تیار رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں اگر کسی کو سانپ نظر آئے تو کیا نماز کو جاری رکھنے کا حکم ہے یا نماز کو توڑنے کا حکم ہے؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کا کنیکشن کس سے چل رہا ہے؟ اللہ سے. جب اللہ سے آپ کا کنیکشن چل رہا ہے تو سانپ بنایا کس نے؟ اللہ نے. سانپ میں زہر کس نے رکھا؟ اللہ نے.
ڈنگ مارنے کا ارادہ جو سانپ کے دل میں آئے گا وہ کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے. ایک طرف آپ کا اللہ سے کنیکشن, دوسری طرف ساری طاقتیں سانپ کے ہاتھ, اللہ کے ہاتھ میں. تو اب سب پھر تو نماز نہیں توڑنی چاہیے ہمیں. اللہ پہ توکل کا تقاضا, جن جن کے 4 مہینے لگے ہوئے وہ تو نہ توڑیں کم از کم. سیروزے والے توڑ دیں, 4 مہینے والے بولو نہ توڑے نہ. نبی نے صحابہ کو حکم دیا جن سب کے 4 مہینے نہیں پوری زندگیاں دین کی تبلیغ میں لگی ہوئی تھیں, اور ان کے ایمان کے لیول کی خاک کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. ان اصحاب رسول ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سانپ نظر آئے تو نماز توڑ دینا. کیوں؟ تکوینی امور میں اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں, کیا کریں بات سے بات نکل رہی ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ تعالیٰ نے جو اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے جو تکوینی معاملات ہیں نا وہ کبھی چینج نہیں ہوتے, اور اس میں غلطی کی کبھی تلافی نہیں ہو سکتی. اس میں اگر آپ غلطی کرتے ہو تو اس کی کبھی تلافی نہیں. مذہب کے معاملات میں کبھی غلطی کرو گے تو اس کی تلافی توبہ سے ہوگی. سائنس کے قوانین کو توڑو گے اس کی تلافی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ ایک دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, نیچے جل رہی ہے آگ. آپ کے ابا نے منع کیا بیٹا کہیں اور سے نکل لے, شارٹ کٹ کا یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ذرا سا پاؤں سلپ ہوا تو گرے گا کہاں؟ آگ میں. ابا سمجھا رہے ہیں آپ کو فنٹر بننے کا شوق ہے, آپ نے کہا کہ نہیں میں اسی ٹریک پہ چلوں گا, میں اپنے آپ کو سلپ ہونے سے بچاؤں گا. اچانک پاؤں پھسلا اور اب آپ نیچے آگ میں جا رہے ہو. آپ کو فوراً ندامت ہوئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی, ابا کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہوئی. قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, اے اللہ مجھے معاف کر دے, میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ خودکشی ہوئی ہے. ابھی راستے میں توبہ ہو رہی ہے, اوپر سے نیچے جا رہے ہو, اوپر سے کیا کر رہے ہو بولو, نیچے کی طرف اسپیڈ کے ساتھ جا رہے ہو. سمجھو بہت اوپر سے گر رہے تھے کہ راستے میں یہ سوچنے کا ٹائم مل گیا آپ کو. مثال پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی, اور اگر کسی کا خیال ہے کہ نہیں اتنا ٹائم نہیں تو تھوڑا اور اوپر کر لو اس کو, صحیح ہے نا. ایسا نہ آپ بات بولے یار یہ مفتی صاحب مثالیں کیسی, بھائی آپ ہائٹ پر لے جاؤ اس کو, تو ہم کو ابھی کوئی ہمارا خرچہ تھوڑی آ رہا ہے اس مثال میں. بہت اوپر سے گرا ہے, اتنا اوپر سے گرا کہ آگ تک پہنچنے میں اس کو توبہ کا ٹائم مل گیا, اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی. کیا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا؟ بولو کرے گا. اس کا یہ جرم معاف ہو جائے گا. ہر جرم کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے, گناہ نہیں ملے گا اس کو. لیکن کیا اس توبہ کا یہ اثر ہوگا کہ اب اس کو غلطی پہ ندامت ہو گئی ہے تو ریورس ہو جائیے ہے؟ نہ, گرے گا آگ میں اور جلے گا. جو غلطی جو اس نے مذہب کے قانون کو توڑا, اس قانون کو توڑنے کی تلافی توبہ سے ہو گئی, لیکن فطرت کے قانون کو جو توڑا اس کی تلافی توبہ سے نہیں ہوگی. اس سے پتہ چلا میرے بھائی کہ اگر مذہب کو توڑ دیا جائے توبہ کا آپشن ہے. ایسا نہیں کہ توڑنا شروع کر دیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. فطرت کے قانون کو اگر توڑو گے تو اس سے جو نقصان ہوگا وہ ریورس بولو نہیں ہو سکتا. 100 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا تھا, 100 انسانوں کو. اس نے اللہ کے دربار میں توبہ کی, اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا, لیکن وہ 100 مرے ہوئے زندہ نہیں ہو گئے اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو کسی نے خودکشی کی اور اتفاق سے مرا نہیں. وہ ہمارے یہاں ایک دفعہ پاکستان اور کراچی میں نا فدائی حملے بہت ہو رہے تھے, یاد ہوگا آپ کو. کراچی میں وہ خود بم دھماکے سے اڑا دیا, فلانے کو اڑا دیا, کچھ غلط گائیڈنس بھی ہو رہی تھی لوگوں کی. تو اس پہ کسی نے ایک شیئر کیا لطیفہ کہ ایک آدمی کو کسی نے بتایا کہ تو فلاں فرقے کے مولانا کو جا کے فدائی حملے میں اڑائے گا تو حوریں ملیں گی تجھے, مرتے ہی کہاں چلا جائے گا جنت میں اور حوریں ملیں گی. تو وہ جا کے کہیں اس نے اڑایا, اتفاق سے مرا نہیں, بے ہوش ہو گیا وہ. اب بے ہوش ہوا تو پولیس والے اٹھا کے لے گئے کہ اب اس کی پھینٹی لگاتے ہیں, پہلے ہوش میں تو آئے. اچھا وہ سمجھ رہا تھا کہ میں مر چکا ہوں. جب ہاسپٹل میں اس کی بے ہوشی سے آنکھ کھلی تو کالی کالی نہ کچھ نرسیں کھڑی ہوئی تھی دائیں بائیں, کالی کالی نرسیں. تو اس کی جیسے ہی آنکھ کھلی ایک دم نرس کا ہاتھ پکڑا, کہتا ہے باقی حوریں کدھر ہیں؟ باقی حوریں کہاں؟ تو میں یس کر رہا تھا فطرت کے قانون کو توڑو گے تو اس کی تلافی نہیں. خودکشی کی اور بچ گئے, توبہ کرو گے اللہ توبہ قبول کرے گا. بعض دفعہ اللہ معاف فرمائے لوگ اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں. ایسے کیس میرے سامنے آئے کہ جلا دیا اپنے آپ کو خودکشی کی نیت سے, مرے نہیں, اس وقت نہیں مرے, یعنی ہاسپٹل میں جا کے جب ہوش آیا تو توبہ کی اللہ سے سچے دل سے کہ اللہ معاف کر دے, اور گڑ گڑائے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ اللہ کی رحمت تھی, اللہ نے ان کو توبہ کی مہلت. تبھی تو خودکشی اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ واحد جرم ہے جس میں توبہ کی مہلت ہی نہیں ملتی, کیونکہ یہ جرم ہی اپنے آپ کو مارنا ہے. تو مرنے کے بعد تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا, اس لیے یہ تو عام گناہوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے. لیکن وہ نہیں مرا تو اس کو موقع مل گیا, تو توبہ اس نے کی, لیکن زخم اتنے ہو چکے تھے کہ زندہ نہیں رہا. تو اس سے کیا پتہ چلا بھائی اللہ توبہ تو قبول کر لے گا, لیکن فطرت سے جو بغاوت کی ہے, فطرت جو انتقام لیتی ہے, جو تھپڑ لگاتی ہے, وہ ریورس بولو نہیں ہو سکتا. تو مسلمان کو اس وقت اسباب اختیار کرنے پڑیں گے دنیا میں ترقی کے لیے, اپنی بقا کے لیے. روایتی طریقے سے جو ہم چل رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے, لیکن وہ کافی نہیں ہے. میں یوسف علیہ السلام کی مثال دے رہا تھا, آپ لوگ تھکے تو نہیں ہے نا. یوسف علیہ السلام کی پلاننگ تھی فیوچر کی مصر میں,
یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے بھائی مجھے مدرسہ بنا دو, مجھے مسجد بنا دو. یوسف علیہ السلام نے کہا نا نا نا, میرے پاس مصر کی حکومت آئے گی تو سب چیزیں بن جائیں گی. کیا خیال ہے؟ اب اس کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس دو راستے تھے, یا تو بلاتے اپنے بھائیوں کو مصر پہ اٹیک کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ اعلان بغاوت, تو اس سے کیا بغاوت ہو جاتی؟ بھائی شریعت نے ہمیں اسباب کا مکلف بنایا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے؟ پوری اسٹیٹ ہے ایک طرف, آپ یہاں کھڑے ہوگے تو کون مرے گا؟ آپ کو نقصان ہوگا, ان کا کچھ بھی نہیں جائے گا. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ مصر کی جو 100% غیر مسلموں کی حکومت تھی, اس حکومت کو فیور دینا شروع کیا, اس قوم کے بارے میں بھلا سوچنا شروع کیا کہ اس قوم کو قحط سے بچایا جائے. کیا ہے وہ؟ تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تحصنون. فرمایا دیکھو قحط آنے والا ہے. غیر مسلم اسٹیٹ کو تباہی سے بچانے کے طریقے بتا رہے ہیں, غیر مسلم اسٹیٹ کو اکنامکلی مضبوط ہونے کے, آپ لوگ جملہ مکمل کر دیا کریں, غیر مسلم اسٹیٹ کو اکنامکلی اسٹرانگ کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں. کیسے؟ بھائی دیکھو قحط آنے والا ہے تو تم نے سارا کھانا نہیں ہے, بچانا ہے. تو جب بادشاہ خوش ہوا نا اس خواب کی تعبیر پہ کہ یار یہ تو ہمارے ملک کو تباہی سے بچا لیا انہوں نے, ہمارا تو بیڑا غرق ہو جانا تھا, تو بادشاہ نے کیا کہا یوسف علیہ السلام سے, بھائی آپ کو میں اپنے پاس ایک ٹھکانہ دینا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے فوراً عہدے کی پیشکش کی ہے, اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. کیا معاذ اللہ نقل کفر نباشت. یوسف علیہ السلام کو ایسے موقع پہ یہ کہنا کوئی الزام لگا سکتا ہے؟ تو آپ تو کافر بادشاہ کا کہ معاذ اللہ درباری ہو گئے, معاذ اللہ نقل کفر کہا جا سکتا ہے؟ نہیں بھائی, یہ یوسف علیہ السلام جو وزیر خزانہ بن رہے ہیں اپنے لیے نہیں, کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے. اور وزیر خزانہ ہی کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ آپ کو معلوم تھا کہ وزیر خزانہ بن کے میں جیسی مصر کی خدمت کر سکتا ہوں, وزیر حج اور وزیر اوقاف بن کے نہیں کر. ہمارے یہاں جو بھی کیا ویسے لے کے بیٹھو, خیر ویسے تو ہمارے یہاں ہر ایک کو وزیر خزانہ بننے کا شوق ہے, لیکن اس کی کوئی اور وجہ ہے. آج کل سب سے زیادہ مزے وزیر حج کے ہوتے ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ. خیر, وزارت تعلیم کی طرف اچھے لوگ آنے کی کوشش الحمدللہ کرتے ہی نہیں ہمارے ملک میں. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ اس میں پھر ان کے پاس نصاب آ جائے گا, نصاب میں تبدیلی کر کے اچھا نصاب لے آئیں گے تو ملک صحیح ہو جائے گا. پیسے نوٹ چھاپنے کا زیادہ موقع اس میں ملتا نہیں, اس لیے زیادہ تر وزارت خزانہ کو, وزارت حج وغیرہ کو فوکس کیا جاتا ہے ہمارے یہاں. تو یوسف علیہ السلام نے وزارت خزانہ خود مانگی ہے. اس میں ہمیں میسج دے دیا کہ ساؤتھ افریقہ والو تم بھی وزارتوں میں آنے کی کوشش, بولو نہیں بہت ہلکا ہلکا بول رہے ہو, تم بھی وزارت میں آنے کی کوشش کرو, اور ملک کے بارے میں برا نہیں بلکہ اچھا سوچو. حکمرانوں کو پیغام دو کہ ہم تمہارے ملک کے خیر خواہ ہیں, ہم تمہارے ملک کے بدخواہ نہیں ہیں, ہم تمہارے کنٹری کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے, ہم تمہارے کنٹری کے بارے میں اچھا سوچیں گے. اور یوسف علیہ السلام نے صرف وزارت خزانہ مانگا نہیں ہے, بلکہ دلیل سے ثابت کیا کہ میں اس وزارت کا اہل بھی ہوں. وزارت وزیر خزانہ تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, وزیر خزانہ کے لیے 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 ایماندار ہو, کیونکہ اگر آپ نے خزانے ایسے آدمی کو پکڑا دیے جو ایماندار نہیں ہے, ہمارے یہاں الحمدللہ ہر طرح کی مثالیں پاکستان میں, انڈیا میں بھی ہیں, ہول سیل کے حساب سے سب سے زیادہ وزیر خزانہ سے خزانہ کو بچانا پڑتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا بکریوں کے چارے کا کام تھا, وہ گندم اور مکئی جو نا وہ رکھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے ایک ملازم کو صرف اس چکر میں نے رکھا تھا حفاظت کے لیے, کم بخت خود ہی کھا جاتا تھا. کہہ رہا ہر وقت نا اس کا منہ چلتا رہتا تھا, یہاں سے اٹھایا بکرے کی طرح نا, کہہ رہا ویسے تو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے یار, 4 دانے کھا لیے, لیکن جب بیٹھے گا کھائے گا آدھے پورے وہ خالی کر دیتا تھا ڈرم. تو اگر وزیر خزانہ ہی مشکل ہو کہ یار اسی سے خزانہ بچانا پڑے تو کتنی پرابلم ہو جائے گی. تو وزیر خزانہ کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہو کہ وہ امین ہو, امانت دار ہو. تو آپ نے اپنے اندر خیانت پیدا کرنی ہے یا امانت پیدا کرنی ہے؟ آپ یہاں ایک اچھے شہری بن کے زندگی گزاریں گے تو یہاں کی گورنمنٹ اعتماد کرے گی آپ کے اوپر کہ یار یہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں یہ لوگ بولو نہیں. نمبر 2 فرمایا علیم, میں جانتا بھی ہوں اس علم کو. اکنامکس کا علم یوسف علیہ السلام کو معجزاتی طور پر اللہ نے دیا تھا, اکاؤنٹنگ کا علم معجزاتی طور پر دیا تھا. ہمارے پاس یہ معجزے نہیں ہے, تو ہم نے پڑھنا پڑے گا. یہ تو ایک مثال ہے, ایسے 20 شعبے ہیں جن میں آپ نے آگے بڑھنا ہے, 20 شعبے ہیں, تاکہ قوم کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں آئے؟ آپ کے ہاتھ میں آئے. آپ غلام بن کے زندگی نہ گزارو. تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب وزارت خزانہ آئی تو آپ نے مصر کو قحط سے بچایا اور اکنامکلی مضبوط کیا, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ایک گندم کے بورے کے ریٹ کتنے رکھنے ہیں, میں نے کتنے لوگوں میں کتنا ڈیوائڈ کرنا ہے. ملک ایسے تھوڑی دیسی اسٹائل سے تھوڑی چلتے ہیں, یوں اٹھاؤ یوں ڈیوائڈ کیا, پتا چلا ایک گھر میں 10 بورے چلے گئے اور ایک گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے. تو اس ایک بوری کی قیمت کتنی ہوگی اور کس گھر میں کتنی بوریاں جائیں گی. پوری دنیا سے لوگ آئے تھے نا مصر کی طرف, بھائی اڑوس پڑوس میں سب ملکوں میں قحط پڑ گیا تھا, سب کو پتا چل گیا بھائی مصر ایک واحد ملک ہے جس کے پاس اناج اسٹور ہے, تو وہیں چلو. تو اس سے مصر کو کیا ہوا؟ ٹھیک ٹھاک فائدہ ہوا, انہوں نے جو ہے وہ بیچنا شروع کیا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے ملک. تو یہ کیا تھی میرے بھائی؟ اٹ از کالڈ پلاننگ, اٹ از کالڈ جو آج کل مسلمانوں میں بولو شارٹ. بلکہ ایک تو جرم یہ کہ فیوچر کی پلاننگ نہیں ہے, اس سے بڑا جرم یہ اس پلاننگ نہ کرنے کو توکل سمجھتے ہیں. سبحان اللہ,
اس پلاننگ نہ کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اتنے نیک ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، الحمدللہ اتنے نیک ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھائی یہ بے وقوفی ہے. تو میں دیسی ہوں، لیکن دیسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم استغفر اللہ کچھ بھی لفظ بول سکتے ہیں آپ. خیر، تو ہم اپنے اصل ٹاپک کو جلدی سے سمیٹتے ہیں. تو بیچ میں یہ بیان سے ہٹ کے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آ گئی تھیں. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، دیکھو اچھے اور برے کا کرائیٹیریا اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو بات یہ ہے کہ اگر آخرت نہ ہوتی نا تو پھر تو ہم جیسے چاہے زندگی گزار لیتے ہیں، ہمیں کیا کون اچھا کون برا، زندگی ایک مزے اڑاؤ، عیش کرو، مر جاؤ. بات اصل میں یہ ہے کہ جس خدا نے، جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا، وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں. وہ کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا عمل کون کرتا ہے. اچھوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا، اچھوں کو بھی اور بروں کو بھی. جو اچھے لوگ ہوں گے، نائس پرسن ہوں گے، ان کا ٹھکانہ اچھا ہوگا. جو برے لوگ ہوں گے ان کا ٹھکانہ برا ہوگا. اب ایک بڑا مسئلہ میرے اور آپ، اگر اللہ کی باتیں معاذ اللہ غلط ہیں، غیر مسلم تو کہتا ہے بھائی یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی باتیں، تو اگر بنائی ہوئی باتیں ہیں تو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. معاذ اللہ نقل کفر نباشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں، ایسے ہی بس لوگوں کو ایک راستے پہ لگا دیا تو بھی پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے بھائی اگر دلائل سے ثابت ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں میسنجر آف گاڈ ہیں، تو پھر کسی میسنجر، کسی سفیر کی بات کا انکار، وہ کوئی اسٹیٹ کا سفیر آیا آپ کے پاس، امریکہ کا سفیر آیا ہمارے سفیر کے پاس ایک پیغام لے کے، اور آپ اس کی بات کو اگنور کر دو جبکہ اس نے ثابت بھی کر دیا کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں، تو پھر اگلی دفعہ سفیر نہیں آئے گا، اگلی دفعہ کیا آئے گا؟ بم آئے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ بولیں گے یار آپ نے ہماری کو بات کو ویلیو نہیں دی ہے. کوئی بھی عزت دار آدمی اپنے سفیر کی بات کو ویلیو دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اگر ویلیو نہیں دے رہا اس کا مطلب آپ کی پھر اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی اپنی دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، آپ اپنے سفیر کو ویلیو نہیں دے رہے. تو مجھے بتاؤ اللہ سے زیادہ عظمت اور جلال والا کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ تو کائنات کا رب ہے. آج کل یہ بھی بڑی فضول سی بحث چلا دی ہے، خود بخود بنی ہے. یہ جو ایتھیسٹ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، دھرو راٹھی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت اچھے فیمس مشہور آدمی ہیں، میں بھی ان کے کلپ دیکھتا ہوں، بہت انفارمیٹیو ہوتے ہیں، بہت جاندار، شاندار، مزیدار اور بہت فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دھرو راٹھی صاحب نے ایک گڑبڑ کرنا شروع کر دی ہے، خدا کے وجود کا انکار، اور اس کے بارے میں ڈاروین کے نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ ایویڈنس اپنے خیال کے مطابق دینا شروع کیے. اس سے، اور وہ ان کے کلپ بھی چلتے ہیں ملینز لوگوں میں، اس سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. میں دھرو راٹھی، میرا ٹاپک ہے نہیں، لیکن مذہب میرا ٹاپک ہے نا. خدا کا انکار یا خدا کا وجود، یہ کس کا ٹاپک ہے؟ یہ تو مذہبی لوگوں کا ٹاپک ہے یا نہیں؟ تو جہاں مذہب کی بات آئے گی تو مجھے کودنا پڑے گا کہ نہیں کودنا پڑے گا بیچ میں؟ اس کلپ کو ملینز لوگوں نے دیکھا ہے اور بڑے آرام سے اپنا موقف یہ پیش کر دیا انہوں نے اعتدال کے ساتھ کہ میں خدا کا قائل نہیں ہوں، اگرچہ کوئی گاڈ کا قائل ہے، کوئی مانتا ہے کہ گاڈ ہے، تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پھر ڈاروین کے کچھ ثبوت پیش کیے ہیں، سائنسدانوں نے فلاں سن میں یہ تجربہ کیا تھا، ایکسپیریمنٹ کیا، تو ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ چیز سامنے سے پتہ چلتا ہے کہ سیل خود بخود بھی پانی میں وجود میں آ سکتا ہے. یاد رکھو یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یا ایتھیسٹ کے نظریات سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں، جب یہ ڈاروین کی بات پہ آتے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں یہ ڈنڈی بہت مارتے ہیں. یا تو ان کو پوری تحقیق نہیں ہوتی، یا تحقیق میں جان کر غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے ہر قیمت پہ نکال کے ہی چھوڑنا ہے ہم نے. جب آپ ایک چیز فرض کر لیتے ہو نا تو پھر اس کے لیے گھماتے ہو آپ تانے بانے، بہت گھماتے ہو دائیں بائیں. شرابی نے جب فرض کر لیا کہ شراب اچھی چیز ہے تو وہ اس پہ بیسیوں دلائل لے گا. چرسی نے جب مان لیا کہ چرس پینا اسٹریس کو ختم کرتا ہے اور اچھی چیز ہے تو وہ گھما پھرا کے چرس کے فضائل پر کتابیں لکھ دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو مان لینا تو اتنا کافی نہیں ہے، آگے بڑے بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. آپ اگر مانتے ہو نا کوئی کریٹر ہے تو پھنس جاتے ہو آپ. آزادی اس میں ہے، کریٹر کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو، اور نکالنے کے لیے آپ کے پاس ڈاروین کے علاوہ کوئی اور راستہ بولو ہے نہیں. تو اس لیے اس میں بہت کچھ غلط کہا جاتا ہے جس کو آپ تحقیق سمجھ رہے ہوتے ہو. قیصر راجہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی. قیصر راجہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ پاکستان میں بہت اچھے اسکالر ہیں اور یوٹیوب پہ ان کی ایتھیزم کے خلاف بڑی زبردست محنت ہے. تو میں نے قیصر راجہ سے کہا تھا کہ آپ دھرو راٹھی کا جواب آپ ریکارڈ کروائیں. انہوں نے جو ریفرنسز دیے ہیں وہ اصل کتابوں میں جا کے آپ دیکھیں. ریکویسٹ کی تھی میں نے، اور بھی لوگوں نے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے اس کا ایک بڑا شاندار جواب ریکارڈ کروایا ہے اور بتایا کہ وہ ریفرنسز ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں اگر آپ پورا پیج پڑھیں گے تو بات کچھ اور ہے. تو وہ آپ، یہ جو میرا بیان یوٹیوب پہ جائے گا تو اسی کے نیچے میں قیصر راجہ صاحب کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں اپنے ایڈمن سے کہوں گا کہ لگا دیں، تو وہ ضرور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ. بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا نہ ہو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، گاڈ ہے یا نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے اس کائنات میں؟ یہ تو فزکس کا لا ہے، کسی مولوی کا لا تھوڑی ہے، کسی پنڈت کا، کسی پادری کا، سردار جی کا یا کسی مفتی کا لا تھوڑی ہے. یہ تو نیوٹن کا لا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز چل رہی ہے. یہ تو ہم نے 9th کلاس میں پڑھا تھا. اب تو میں دیسی اسٹائل میں بیان کرتا ہوں اس لا کو، پورے الفاظ بھی یاد نہیں ہے.
کوئی چیز چل رہی ہے تو جب تک کوئی روکنے والی فورس نہیں ہوگی کیا وہ رکے گی؟ وہ چلتی رہے گی. اور جو رکی ہوئی ہے جب تک اس میں موومنٹ پیدا کرنے والی کوئی چیز نہ ہو تو وہ ہمیشہ کیا رہے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. بتاؤ چینجنگ زیادہ مشکل عمل ہے یا کریشن زیادہ مشکل عمل ہے؟ اب ایک چیز کا ایک حالت سے یا ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا زیادہ مشکل ہے یا اس کا وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے؟ وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے. تو جس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی وہ کمبخت خود سے وجود میں کیسے آ گیا؟ نہیں آ رہی سمجھ. تو بھائی یہ جو نیوٹن ہے اسی کا یہ سائنس کے مطابق خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں سائنس سے کچھ نہیں ہے، مذہبی لوگوں کی باتیں ہیں. بھائی صاحب کھوپڑی استعمال کرو گے. دیکھو دلالت النص کیا ہوتی ہے؟ دلالت النص ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بات بتائی جائے تو آپ دوسری بات کی طرف آپ کا دماغ خود بخود چلا جائے. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہ ہو، کوئی ریاضی کے گاڑے اور ایکویشنز کو سالو کرنے کی ضرورت نہ ہو. مثال کے طور پر آپ تھک گئے مجھے لگ رہا ہے. مثال ابھی 4 شادیوں پہ آؤں گا انشاءاللہ. آپ آؤں گا. آپ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف بھی مت کرو. اب کوئی جا کے ابا کو معاذ اللہ اماں کو تھپڑ مار دے، اسے ہم کہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرو، وہ جواب میں کہ میں نے اف تھوڑی کیا ہے، میں نے اف کہا ہے؟ میں نے تو کوئی قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ تھپڑ نہیں مارو، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تھپڑ نہیں مارو. قرآن میں تو لکھا ہے اف نہیں کرو. تو ہم کہیں گے اللہ کے بندے جب اف جس میں اتنی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے وہ حرام ہے تو تھپڑ تو اف سے بہت اوپر کی چیز ہے، وہ تو قرآن کے مطابق خود بخود حرام ہو گیا. اس کے لیے کوئی ریاضی کی اور میتھ کی کوئی بہت گاڑی ایکویشن سالو کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ہمیں نیوٹن آئنسٹائن کیا ڈاروین کیا کہتا ہے اور فلاں سائنسدان نے کیا کہا اور وہ فلاں دھرو راٹھی نے کیا کہا، اس ریسرچ کی ضرورت ہے ہمیں؟ یا علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی کیا تفسیر لکھی ہے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی کیا تفسیر لکھی ہے، امام حنیفہ کی اس آیت کی کیا رائے ہے؟ بھائی کیا 2 اور 2 4 کی طرح یار. جب قرآن کہہ رہا ہے اف نہیں کرو تو اس میں نہ اصول فقہ پڑھنے کی ضرورت، نہ درس نظامی پڑھنے کی ضرورت، اور نہ مفتی بننے کی ضرورت، نہ شیخ الحدیث سے رابطہ کرنے کی ضرورت. کامن سینس کی بات ہے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ 5ویں کلاس کے بچے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن جب اف کرنے سے منع کر رہا ہے تو کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تھپڑ مارنا خود بخود کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. تو نیوٹن جو ایک بات کہہ کے گیا ہے وہ مولوی نہیں تھا، وہ پادری نہیں تھا، وہ مفتی نہیں تھا، وہ کہہ کر گیا کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں، خود سے کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ. تو اب اس کے دھرو راٹھی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. بھائی جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی تو اللہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا میں. اگر یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہوتا نا، یہ لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ ایکچولی بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے، لہٰذا اگر کوئی گاڈ کو مانتا بھی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پیچیدہ نہیں ہے، بہت آسان ہے یہ. تبھی اگر یہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا تو خدا اپنے انکار کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالتا، اتنی بڑی سزا تھوڑی دیتا. وہ اتنا بڑا جرم تھوڑی ہوتا اللہ کی نظر میں. یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے، بہت آسان ہے. بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی.